حضرت فاطمہ کو تو وداع کرانے کے لیے حضرت علی گئے بھی نہیں تھے، ان کے ہاتھوں بلبل پلاؤ کھانا بے غیرتی ہے۔ وہ گئے اپنی ذرا لے کر بازار میں آواز لگائی، حضرت عثمان نے خرید لیا کہ یہ جہیز نہیں تھا، یہ خالص ہندوانہ تصور ہے، قضا ہو جائے گا۔ آپ نے قبول کیا کیا؟ قبول کیا۔ ایک گاؤں سے جا رہے ہیں، دوسرے گاؤں سے بیٹی ہے کرانی ہے، اور بیٹی کے ساتھ جہیز ہے، اور راستے میں ڈاکو جو ہے وہ لوٹ سکتے ہیں، تو یہاں سے جتھا لے کے جانا ہوگا، لہذا وہ جتھا بندی کر کے بارات جا رہی ہے۔ اب وہ جا کر جنج گھر جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر تھے بھائی، 2 دن 3 دن ایش کر رہے، بچھڑے اڑا رہے لڑکی والوں کے پیسے پر۔ پھر وہ مال غنیمت سے گدے کھلے بارہ سا، لہذا وہ جکھا انسادہ کرتا کہ یہ سارا ہندوانہ کا سب اسلام سے کوئی تعلق۔ تو نمبر 1 نکاح مسجد، نمبر 2 کوئی دعوت اکرام ہی نہیں، کوئی بھی نہیں، نو انٹرٹینمنٹ واٹس ایور، لڑکی والوں کی طرف سے اجتماع جانب مسجد، یہیں سے ڈسپرس۔ حضرت فاطمہ کو تو وداع کرانے کے لیے حضرت علی گئے بھی نہیں تھے۔ نکاح کے بعد کچھ خواتین حضرت فاطمہ کو لے کر غسلے میں چھوڑ آئی تھی جا کر، جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا، بٹ ان کے پاس وہ چابی نہیں تھا۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، ولیمہ جو ہے اس کی تاکید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ شادی پر مکمل پابندی لگائی گئی تھی، میں نے اشتہار دیا تھا کہ ولیمہ پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ لڑکی والے کے ہاں جو آپ سوچئے، جو دلیل میں نے دی اس کی نفی میں نفسیاتی دلیل بہت بڑی ہے۔ لڑکی والے کے ہاں، میں صرف لفظ شادی، خوشی، وہاں بھی شادی یہاں بھی شادی، لڑکی والے کے ہاں خوشی نہیں ہو، اس کے گھر سے لختے جگر پورے چشم نکل کر جا رہی، کیسے خوشی ہوگی؟ مائیں رو رہی ہوتی ہیں، انہیں غشی پڑی ہوتی ہے جو کچیاں نکل رہی ہوتی ہیں، بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں، باغوں کے آنکھوں کے اندر بھی آنسو آئے ہوتے ہیں، نمی آئی ہوئی ہے۔ میں نے بھی 5 بیٹیاں رخصت کی اپنے گھر سے، اور آنکھوں میں نمی آئی ہے۔ I couldn't hold it, couldn't withhold my tears۔ پھر یہ صرف یہ تو ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، آج اتر گیا، اسے آپ انگریزی میں سائی آف ریلیف کہہ سکتے ہیں۔ بس خوشی نہیں۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی جانور اگر قربانی کے لیے 10-15 دن پہلے آپ لے لیں، وہ بکرا کو میڈا، اور بچے اس کے ساتھ ہل جاتے ہیں، پھر کھلاتے ہیں، لے جاتے ہیں، جلاتے ہیں، تو پھر وہ عید کے دن جب آپ اسے قربان کرتے تو بچے بچھاڑے کھا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اتنا لاڈ اس جانور سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ نور چشم لخت جگر گھر سے نکل رہی ہے، 18-20 برس نہیں ہے، آپ کے گھر میں آ جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سائی آف ریلیف ہے، لیکن اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھیے ہمیشہ، پتہ نہیں بھیڑ منڈے چڑھے نہ چڑھے، موافقت مزاج کی ہو نہ ہو، نئے ماحول پہ جاتا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو نہ ہو، اپنی حد تک پورا اطمینان کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے، سوچ بچار کر لیا ہے، لیکن کہاں جا سکتا؟ ایک بالکل یوں سمجھیے کہ ایک نیا ماحول ہے، نئی جگہ کا آ رہی ہے، لہٰذا بولتے شک ہو، لہٰذا واقعتاً لڑکی والوں کے یہاں خوشی کا موقع نہیں ہے، ان کے ہاتھوں بالکل پلاؤ کھانا بے غیرتی ہے۔ ہاں، لڑکے والے کے یہاں خوشی ہے، اس کا کرا بال ہوا ہے، اور اسے حکم دیا حضور نے، اولمو ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو، چاہے تمہارے پاس ایک ہی بکری ہو۔ وہ ایک ہی بکری در حقیقت ان کے ہاں مفلسی کی سب سے بڑی شکل ہو سکتی تھی، لیکن بھیڑیں بکریاں پالنا تو ان کا پیشہ تھا، تو پھر وہ ایک ہی بکری بال ہوا بہت بھی غریب ہے، فرمایا اسی کو ذبح کرو، کھانا کھلاؤ، اپنے دوستوں کو، اپنے آبا کو سیلیبریٹ کرو۔ سیلیبریشن تمہارے ہاں ہونی چاہیے، مرد کے اگر پھر اس میں بھی اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے تحت دیکھیے تواضع کے، فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیجب، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو ضرور جائے۔ اور ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے۔ کیوں؟ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا، بلکہ غریبوں میں تو دھکے دیے جاتے، آپ کہتے ہیں بڑے بڑے دبے ہوتے ہیں ٹیٹ پر، وہاں پر اندر ڈھونگچ ہو رہا ہوتا ہے، کھانا ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے، غریب کو تقسیم کو داخل کیا ہونے دے دینا، اور ہے بھی نہیں، وہ مسلی کھلانے کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ تو اپنے اعزاء رشتہ دار احباب ان کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا شکر نے کہا ہوگا، لیکن جس کے باوجود من لم یجد الدعوہ فقد اصطاع رسول، جو شخص ولیمے کی دعوت قبول نہیں کرے گا
اس نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. اب آپ سوچئے اس نبی نے ہمیں اتنی تفصیل سے ہدایت دی دعوت ولیمہ کی. اگر لڑکی والوں کے یہاں کسی دعوت کے اندر کوئی خیر ہوتا ذرہ بر تو کیا حضور ہم اس سے محروم کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو چوتھی بات جو میں نے عرض کی کہ ولیمہ کیا جائے. ہاں البتہ ون ڈش کی پابندی لگائی جا سکتی ہے, بالکل لگائی جا سکتی ہے. اسراف اور تفریح کو روکا جا سکتا ہے. اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا. ہم اپنے گھر کے کھانے میں بھی ایک سے زیادہ ڈش پکانا, ایک سے زیادہ کھانا حضور کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ. ضرورت ہے پیٹ بھرنے کی, ایک سالن روٹی سے بھی ہو جاتا ہے, آپ نے 4-4 5 پکا رکھا. یہ اسراف ہے. اسی طریقے سے انشاءاللہ اگر دعوت کے اندر بھی ون ڈش کی پابندی ہو تو بالکل ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ اس میں اب جو کیا گیا ہے کہ میٹھے کی پابندی بالکل یہ صحیح نہیں. میٹھا حضور کو بہت مرغوب تھا, پسند تھا. اس میں یہ کہ ایک ڈش تھی, کہ نہیں کہ 3-4 ڈشیں, دال کا حلوہ بھی ہے, گاجر کا حلوہ بھی ہے, فلاں بھی ہے, اور پھر کھیر بھی ہے. لہذا کلیمے کی اجازت ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اپنی سطح کے مطابق کرے گا, اور وہ ابھی بھی بلائے گا. جو کم ہی بلا سکتا ہے وہ کم بلائے گا, جو زیادہ بلا سکتا ہے زیادہ بلائے. اس کے اوپر بھی کوئی خاص پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے جو میں نے ایک بات کیا اس سے شادی بیاہ کے اخراجات کا ایک حصہ تو بالکل ختم ہو گیا تھا. لڑکی والوں کی طرف سے تو زیرو ہو گیا. نہ کوئی سیلیبریشن, نہ کوئی دعوت, نہ کوئی خیمے لگانے کی ضرورت, کچھ اور ریسیپشن, کچھ نہیں, کیسے بالکل زیرو. لڑکے والے جو ہے دعوت ولیمہ, اور اس کی ظاہر بات ہے کہ آپ نے ساتھیوں کو, دوستوں کو, اعزاء کو, اقارب کو اس حد تک کہ اس کے لیے ممکن ہے. اچھا یہاں تک فرمایا ہو کہ اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ ولیمہ کر سکے, اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور جا کر اس کے ہاں بیٹھ کر کھا, سیلیبریٹ ہے, اس کی خوشی میں شریک ہو. یہ کس قدر فطری تعلیمات ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ اصل خوشی جو ہے وہ لڑکے والے کے, اس کا گھر آباد ہوا. لڑکی والے کا تو خوشی نہیں, ان کے ہاں سے تو ایک فرد جو ہے وہ نکلا ہے. اچھا اب آئیے پانچویں چیز, جہیز کی جڑ کاٹی جائے. اگرچہ میں نے جو عہد لیا تھا یہ 10 جنوری 1975 کا میرے پاس یہ ایک نقطہ ہے موجود لکھا ہوا. ہمارے ایک ساتھی تنظیم کے ہوتے تھے محمد علی ول, ان کی شادی پر میں نے جو خطبہ دیا تھا, پھر میں نے مسجد خضرا میں لوگوں کو کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھوا لیے تھے, اس کی پابندی کا نہیں ہوگی, انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے. اس میں نے اس کو شامل نہیں کیا تھا. یہ جہیز کا معاملہ جو ہے یہ ذرا ہمارے معاشی نظام کے ساتھ وابستہ ہے. اس میں کوئی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ ہے, یہ آسانی سے ختم ہونے والی لعنت نہیں ہے. اس وقت ہم نے صرف ایک پابندی لگائی تھی, اس کی نمائش نہ, بلکہ یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ دینا ہے 2 دن پہلے بھیج دیجیے لڑکے والے کیا, یا 2 دن بعد میں بھیج دیں. نمائش نہ کہ غریبوں کو یہ احساس نہ ہو کہ فلاں کی بیٹی تو یہ کچھ دے کر گئی ہے, اور یہ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. یہ جو احساس محرومی ہے آپ نوٹ کیجیے. میں نے آپ کو بتایا اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے, اور تبذیر کہتے ہیں بلا ضرورت خرچ کرتے, صرف نمود و نمائش کے لیے, اپنی دولت کے مظاہرے کے لیے, اپنی دولت ملتی کی توس جمانے کے لیے. پوری کوٹھی جو ہے کمکما بنی ہوئی ہے, ہر جگہ پر ہر درخت کے ہر پتے کے ساتھ تک کٹا ہوا ہے, کھالور ہو جگمگ چکمگ چکمگ ہو رہی ہے. بڑے عمدہ لباس, سفید پراخ بہنے ہوئے جو بہرے ہیں وہ کھانے ڈشے لیے ادھر 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 جا رہے ہیں. یہ جو کچھ ہے اسراف, اور اس کے بعد تبذیر. تبذیر کے بارے میں فرمایا اسراف کے لیے تو صرف یہ کام تسرفو لا تسرفو, اسراف نہ کرو, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. لیکن تبذیر کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ مبذر جو ہے یہ تو شیطانوں کے بھائی. کیوں؟ کافی عرصے تک میرا ذہن اس پر اڑا رہا, کیوں یہ کیوں تشبیہ کی ہے. پھر بات کھلی سورہ مائدہ میں جا کر شراب کی حرمت کے ضمن میں الفاظ آئے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یہ شیطان کیا چاہتا ہے مسلمانوں کہ تمہارے اندر آپس میں بغض دشمنی پیدا کرتے شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے. شیطان چاہتا ہی نہیں. اس شیطان کا حربہ لوگوں کے دلوں کو پھاڑتے, کلاس کانشسنس پیدا کرتے, محرومین اور مترفین کے علیحدہ کرتے ہو جائے, اور پھر لڑے گے ٹکرائے گے.
اور یہی کام اس میں ہے، جس گھر میں لڑکی کی شادی پر اس طریقے سے پیسہ جو ہے بہایا جا رہا ہے بانی کی طرح، وہاں کوئی شوفر بھی ہے، ان کا ڈرائیور، کوئی پہرے دار بھی ہے، کوئی خانسامہ بھی ہے، اس کی بیٹی میچنگ ہوئی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے دل کے جذبات کیا ہو کے اس وقت؟ کیا یہ اور میں بھائی ہیں آپس میں؟ انما المؤمنون اخوۃ، یہ واز کہنے کی بات ہے، یہ جب تک حوصلے ہے، انما المؤمنون اخوۃ، ہم بھائی ہیں، میری بیٹی بوڑھی ہو رہی ہوئی، ہاتھ بھی نہیں کر سکتا، اور ان کے ہر دولت جو ہے وہ پانی کی طرح بہ رہی، یہ دل پھٹ گئے کہ نہیں؟ یہ طبقاتی شعور ابھاک نہیں؟ ایوک یا بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، عداوت اور بغض اور دشمنی پیدا کرتی ہے۔ بہرحال پانچویں چیز میں عرض کر رہا تھا، جہیز، اس من میں چونکہ ایک بہت بڑا بحال کا ہمارے یہاں لوگوں نے پیدا کر دیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جہیز کا ذکر کر، اسلام نے قطعاً کسی جہیز کا کوئی تصور نہیں، جو میں کہہ چکا ہوں فلسفہ یہ ہے، لڑکی والے پر کوئی ایک پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ کے جہیز کا معاملہ کیا تھا کہ ان کی شادی اس اعتبار سے یونیک تھی کہ لڑکی کے والد حضور اور لڑکے کے ولی حضور، حضرت علی کا اور کون تھا وہاں؟ اب حضور نے پوچھا، علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کو؟ مہر دے دینا اڑا دو، مہر پلاسی، انہوں نے صاف آپ چھاڑ دیے اپنے کہ میرے پاس کچھ نہیں، تم فقراء صحابہ میں سے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی، ان کے پاس تو بنکھت بھی نہیں تھا، حجرہ بھی ایک انصاری صحابی نے انہیں دیا ہے کہ یہاں آپ اپنی بیوی کو خرفصت کرا کے دیا، کندھے پر تو کچھ نہیں، فرمایا تمہارے پاس ایک زرا ہوئی تھی کہ یہاں زرا ہوا ہے، انہوں نے کھانا سب نے سمجھا کہ زرا دو ایک ہتھیار ہے جہاد کے لیے ہے، وہ کوئی دولت تو نہیں ہے، آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو قرض لے کے آؤ، لیکن میں تو دے، وہ گئے اپنی زرا لے کر بازار میں آواز لگائی، حضرت عثمان نے خریدی، یا 30 دینار یا درہم جو بھی ہے اس پہ رقم کا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اور بعد میں پھر واپس کر دی۔ اس وقت اگر ویسے ہی دیتے 30 دینار یا 30 درہم تو حضرت علی کی جو غیرت ہے خودی ہے اس پر بوجھ پڑتا کہ اس نے مجھے خیرات دی ہے، اس وقت تو خرید لی تاکہ کوئی بولی گا میں نے زرا بیچی ہے مچھلی، بعد میں واپس کر دی، ہدیہ کر دی آپ کی زرا واپس، وہ لا کے حضور کے سامنے پیسے رکھیے گئے، حضور نے کچھ تو گھر کے اندر بھجوائے کہ فاطمہ کے لیے وہ خوشبو کو تیاری ہوئی، اچھے کپڑے کو بنائے، اور باقی سے وہ سامان بنا دیا، ایک گدا جس میں کھجور کی چھال پاری ہوئی تھی، 2 تکیے کھجور کی چھال کے، ایک مشکیزہ پانی لانے کے لیے کنویں سے، ایک چکی جو یا گندم جو بھی ہوگی پیسنی ہو، ایک 2 بازوئی سے برتن، بس یہ ہے جہیز، اور یہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم پیش کی تھی اس میں سے حضور نے بنا کر دیا، وہ رقم جو ہے حضرت فاطمہ کا حق تھا نا، مہر تو لڑکی کا حق ہے، اسی کے گھر کا سامان ضلع اپنے پاس سے حضور نے ایک پیسے کی دشا نہیں کی، اس کے لیے یہ بھی دلیل نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی اور بھی تو بیٹیوں کی شادی ہوئی کہ نہیں، حضرت عثمان کے گھر میں 2 بیٹیاں نہیں ہیں حضور کی، پہلی بیٹی تو خیر مکے میں گئی تھی ابھی، شاید وہی کا آغاز بھی نہ ہوا ہو، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ حضور کی نبوت کے ظہور سے پہلے شادی ہوئی ہو سکتا ہے ممکن، لیکن یہ شادی تو مدینہ میں ہوئی ہے، اور حضرت عثمان کا کھڑا ہوا، ہر شے کا سامان موجود ہے، سامان جگہ موجود ہے، کسی جہیز کا کوئی تذکرہ ملتا ہے تو یہ جہیز نہیں تھا، یہ خالص سی دعانہ تصور ہے، اور اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں لڑکی جو ہے، بیٹی جو ہے وہ وارث نہیں ہے، اسے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، لہذا جب اسے گھر سے رخصت کر رہے وہ دان دہیج، یعنی یہ ایک خیرات ہے جو دے رہے، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے، بلکہ راجپوتوں وغیرہ میں تو ہندوؤں کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے لڑکا بھی صرف بڑا لڑکا وارث ہوتا تھا تاکہ زمین کے ٹکڑے نہ 10 مربع ہے تو 10 مربع ہی جائے گیا، چھوٹے بھائی بھی اس کے کپی کاری ہوتے تھے، بس ان کا کوئی حق نہیں، یہ اس سمنگ فیوڈلزم کو برقرار رکھنے کے لیے، ورنہ 10-12 بچے ہو گئے، قصیب ہو گیا تو فیوڈلزم تو بہت ہوا میرا، ہندوؤں کے حق لیا تھا کہ لڑکی ہے اس کو سوال پیدا نہیں ہوتا، اس کا حق کو تو اسلام نے حق دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا حق ہے، وہ آپ فوت ہوگا اس کی وراثت سے حصہ سے ملے گا، مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو،
فریضہ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ لازم۔ ماں فوت ہوگی، ماں کے آگے کوئی ہے وراثت ہے، اس میں سے بیٹوں کو بھی بیٹے کو بھی حصہ ملے۔ لہٰذا یہ ہندوانہ تصور تو جہیز کا ہے۔ ویسے بھی یہ کہ سرکاری سطح پر تو اگر اس کی کوئی مہم چلے اور محنت ہو اور جدوجہد ہو کہ اس کی جڑ کاٹی جا سکتی، لیکن بہرحال ہم نے جو عہد لیا تھا اور اس پر کہ ہم نے پابندی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کی نمائش نہ ہو، دکھایا نہ جائے، تاکہ یہ کہ وہ کچھ محرومی کا تصور جو ہے لوگوں کے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔ چھٹی بات جو ہم نے کی وہ کیا تھی کہ یہ جو نکاح کی محفل ہوتی ہے اس میں خطبہ ہوتا ہے۔ یہ خطبہ کس لیے ہوتا ہے؟ رسم پوری کرنے کے لیے، وہ منتر جگتا ہے۔ یہ خطبے کا مقصد ہوتا ہے تلطیف، نصیحت، واعظ، تعلیم۔ اس کو نوٹ کی گئی۔ اس زمانے میں نہ کالج، نہ اسکول، نہ مدرسے، نہ اخبار، نہ کتابیں، نہ رسالے، نہ آڈیو، نہ ویڈیو، نہ ٹی وی، نہ کچھ، نہ ریڈیو۔ تعلیم کا ایک ہی طریقہ تھا۔ جہاں بھی مسلمان جمع ہوتے تھے کسی خوشی کی تقریب یا کمی کی تقریب، وہاں حضور سے پڑھ لیتے تھے۔ ایک خطبہ جمعہ تو تھا ریگولر، خطبہ ہدایت ریگولر، باقی جہاں مسلمان جمع ہو گئے خوشی کی تقریب میں یا کسی غمی کی تقریب میں، وہاں خطبہ کر۔ اس سلسلے کا مقصد تعلیم، تلقین، واعظ، نصیحت۔ اب صحیح بات ہے کہ یہ تعلیم و تلقین اور نصیحت دو اس وقت کارگر ہو گئے کہ وہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، ورنہ تو رسم رہ گئی، حید بن گئی، رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین نظاری نہ رہی، تو رسم ہے۔ لیکن اس رسم کی جو کوتاہی ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ خطبہ جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ عربی میں ہوتا ہے، زبان یار من عربی ومن عربی نمیدان، ہمیں کیا پتہ کیا پڑھا جا رہا تھا، لیکن اس کی تلافی کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی وعظ، کوئی نصیحت، کوئی تقریر کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے؟ تاکہ جو مقصد اصل خطبے کا تھا وہ خطبے سے حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو کم سے کم یہ ہے کہ اس کی تلافی کسی طرح سے نہ ہو جائے۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو چیز بتناب و کمال حاصل نہ کی جائے بالکل چھوڑ بھی نہ دیا، کسی نہ کسی تنظیم میں اس کا کام لا کے رکھنا چاہیے۔ لہٰذا ہم نے چھٹی چیز جو ہے وہ یہ کی کہ خطبہ نکاح کا ترجمہ اور مفہوم تھوڑا سا بیان کیا جائے۔ اور خطبہ آپ کو معلوم ہے خطیب کھڑے ہو کے دیتا، یہ بیٹھ کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے کہ دولہا کو سنانا مقصود ہے، اور دولہا کو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اس پر کو فن یہ رسم ہے ہو رہی، تو خطبے کے اندر ہم نے یہ چیز شامل کی، خطبہ پڑھا جائے وہی مسلوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اس کے اندر جو آیات ہے احادیث سے مکمل ترجمہ ہے، وہ وضاحت کر رہی ہے۔ تو اب میں اس وقت وہ کام کر رہا ہوں اس نکاح کے لیے، دعا اس وقت یہاں ہونا ہے، خطبہ مسکونہ جو نکاح کا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، وقال صلی اللہ علیہ وسلم من رغب عن سنتی فلیس منی، وقال صلی اللہ علیہ وسلم اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس کی مطاق کیا کرتا، آج اب وقت بہت کم رہ گیا، صرف ترجمہ کروں گا اس وقت۔ اس خطبے کے 3 حصے ہیں، 2 حصے مسنون ہیں، تیسرے کا اضافہ علماء نے کیا۔ پہلا مسنون حصہ وہ ہے جو حضور ہر خطبے میں پڑھتے تھے، خطبہ جمعہ، خطبہ عید، کہیں لشکر بھیج رہے ہیں تو خطبہ دے رہے ہیں تو اس میں بھی، اور وہ در حقیقت ہمارے ایمان اور اسلام کا خلاصہ ہے کہ گویا کہ تجدید ایمان اور تجدید اسلام ہم کر رہے ہیں جبکہ وہ خطبہ محفل میں پڑھا گیا۔ ترجمہ کیا ہے؟
کل حمد کل ثنا اللہ کے لیے، ہم بھی اسی کی ثنا اور حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اسی پر ہمارا یقین ہے، اسی پر ہمارا توکل ہے، اسی کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جس کو وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہیں شامل کرے۔ اور جس کی گمراہی پر اس کی مہر لگ جائے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور ہم سب گواہ ہیں اس بات کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول۔ یہ ہے ایمان و اسلام کا خلاصہ۔ محفل میں پڑھا گیا سب کی طرف سے ایمان کی تازگی تجدید، ایمان کی ہم نے گویا کہ اسلام کی تجدید کر۔ اس کے بعد 4 آیتیں حضور نے چنی ہے، ایک سورہ آل عمران سے، ایک سورہ نساء سے، 2 سورہ احزاب سے، انتخاب ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بنیاد یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ کی قلبی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تمہیں پیش ہونا ہے اس کے سامنے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، بدلہ بھی کر رہے گا۔ اس کی قلبی، اس کی تقوی، تقویٰ ہی ہے در حقیقت کی جو ہمیں دوست رکھ سکتا ہے ہمارے اعمال۔ اگر یہ احساس ہے تو پھونک پھونک کر قلب رکھے گے کہ کہیں کوئی غلط کام ہو سے نہ ہو۔ اور تقویٰ ہی کی بنیاد پر خاندان کی تعبیر کو نکاح میں اس لیے یہ آیتیں، جیسے سورہ توبہ میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، وہ مسجد قباء جس کی پہلے دن سے تعمیر اور تاسیس تقویٰ پر ہوئی، اسی طرح جس نکاح کی تاسیس اور تعمیر تقویٰ۔ اب میں کل میں صرف کر سکتا ہوں اس وقت، ورنہ یہ دو ایک قائد دو ایک پھرنے کا بیان چاہتی۔ اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں، کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے، مبادا اسی لمحے موت کا ظالم پنجہ آ کر تمہیں دبوچ لے۔ دوسری آیت، اے لوگو اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، آدم اور حوا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ دیکھیے کس قدر مناسبت ہے، آج آدم کا ایک بیٹا، حوا کی ایک بیٹی، اسی رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں، ان سے بھی آگے نسل چلے گی۔ آج 6 بلین ہیومن بینگز ہیں، مین اینڈ ویمن، مقابل سب آدم اور حوا کی اولاد ہے کہ نہیں؟ لیکن دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، دیکھو دوبارہ سن لو، اور تقویٰ اختیار آتا ہے۔ الذی تساءلون بہ، جس کا کہ تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے، فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام کا، کہیں جھگڑے نہ چپ رہے ہو کسی طریقے سے، آخر میں واسطہ تھا اللہ کا واسطہ، کہیں اللہ کا نام مانگو، ٹھیک کرو بات، جس کا واسطہ دینا ہے اس کے حکم پر عمل بھی تو کرو۔ والارحام، رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، قطع رحمی نہ ہو، صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ اللہ کارا تم پر نگران کے تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ 2 آیتیں سورہ احزاب۔ اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار ہو، اور زبان سے وہی بات نکالو جو درست و سیدھی ہے، یہ بھی زبان کا تقویٰ ہو گیا۔ پہلے بولو، پہلے تولو پھر بولو، ایک ایک حرف کی جواب نہیں کرنی ہوگی ادا کیا تم نے یہ بات کہہ دی تھی، if you have the right to say it، التقویٰ، لہٰذا زبان کو پکڑو، اور اگر دل میں تقویٰ اور زبان کنٹرول میں آ گئی تو یہ تمہارے سارے اعمال اللہ درست کرتے ہو، اور پھر بھی اگر جو خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی تو اللہ معاف فرما دے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، حضور کا صدقہ تو یہاں تھا کہو گے۔ اب حدیث سے عام طور پر 2 پڑھی جاتی ہے، میں نے 3 کرتی۔ پہلی حدیث النکاح من سنتی، شادی کی ترغیب ہے تجرد کے خلاف۔ یہ جو بعض مذاہب میں ہے کہ شادی نہ کرنا جو ہے یہ گویا کہ اعلیٰ روحانی زندگی ہے، نہیں، لا ربانیت فی الاسلام، فطرت کے تقاضوں کے خلاف نہ چلو، جائز راستے سے اپنی فطرت کے تقاضے کو پورا کر، النکاح من سنتی ہو۔ دوسری حدیث ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں ہے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں امتی ہوں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سنت پوری زندگی میں حضور کے طرز عمل کی پیروی کا نام ہے۔ سنتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، چھوٹیوں میں سب سے بڑی، نوٹ کرنے کی میرے الفاظ، داڑھی کی سنت ہے، چھوٹی سنت ہے، ان میں سب سے بڑی
یہ بھی سنت ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو داہنا پاؤں آگے آئے بایاں نہ آئے، بات بنایا ہے، یہ بھی سنت۔ چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی تاریخی سنت۔ البتہ بڑی سنت کیا ہے؟ حضور نے وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر اس حیات دنیاوی کے آخری سانس تک تو کام کیے اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم پر ذکر جہاد اور قتال، یہ ہے بڑی سنت، سب سے بڑی سنت، سب سے بڑی سنت، سب سے بڑی سنت۔ جیسے آج کل آپ کہتے ہیں میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس، تو میکرو سننا کہ یہ ہے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد و قتال۔ اس لیے حدیث پہ اس پر عمل ہو ہی رہا، اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو، مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بس نکاح کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے مابین ایک معاہدہ ہے۔ عیسائیوں میں آپ کا معلوم ہے لڑکا لڑکی دونوں سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں پڑھتا نہیں ہے، ہمارے ہاں پڑھتا ہے۔ تو چاہے آپ نے لڑکی کے گھر جا کر نکاح کیا ہو، لڑکی بصیبت نہیں ہوتی تھی، لہٰذا لڑکی کا ایک وکیل ہوتا ہے جو اجازت لے کر آتا ہے، اور دو گواہ اس کے ہوتے ہیں کہ اس نے اجازت حاصل کر لی ہے واقعتاً۔ گویا کہ لڑکا اصالتاً حاضر ہے، یہ عدالت ہے، اس وقت ایک عدالت کے سامنے یہ معاہدہ ہو رہا ہے، تو لڑکا اصالتاً موجود، لڑکی وکالتاً موجود ہے اس وقت پوٹینشلی اپنے وکیل کے ذریعے سے۔ وکیل جو ہے اجازت دیتا ہے نکاح خواہ کو، یا کہ وہ خود ہی نکاح پڑھا دے، ٹھیک ہے، ورنہ وہ اجازت دیتا ہے کسی کو جو اتھارٹی اس کے پاس ہے، جو لے کر آئے اجازت، وہ کہتا ہے کسی کو، اور وہ تجویز کرتا ہے، پیش کرتا ہے، لڑکا قبول کر دے، اللہ اللہ خیر سمجھ۔ عزیز محمد عمران، اب آپ کھڑے ہو جائیں and face the audience، ادھر آتے ہیں۔ عزیز محمد عمران اکرام ولد محمد اکرام، میں عزیزہ آمنہ یونس بنت محمد یونس کو ان کے وکیل اور چچا محمد مبشر کی اجازت سے ہی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، مہر 20,000 روپے مالیت کے طلائی زیورات کی شکل میں کل کا کل اسی وقت ادا ہو جائے گا۔ آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا، الحمدللہ۔ دوبارہ سن لیجئے، محمد عمران اکرام ولد محمد اکرام، سپر ٹاؤن والٹن روڈ، لاہور کینٹ۔ میں نے عزیزہ آمنہ یونس بنت محمد یونس کو ان کے چچا اور وکیل محمد مبشر کی اجازت سے آپ کے نکاح میں دیا، مہر 20,000 روپے مالیت کے طلائی زیورات کی شکل میں کل کا کل اسی وقت ادا ہو جائے گا۔ آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا، الحمدللہ۔ بیٹھی، اب دعا باقی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل حمد، کل سپاس، کل ثنا، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پروردگار جو ہدایت انہیں عطا فرمائی ہے اس پر استقامت عطا فرما، اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے۔ اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك محمد وبارك وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المكرمين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معه يا أرحم الراحمين۔ اللهم بارک فی هذا النکاح، اللهم بارک فی هذا النکاح، اللهم بارک فی هذا النکاح۔ اے اللہ اس نکاح میں برکت، سعادت، دین اور پریادی عطا فرما۔ اللهم ألف بین قلوبہما، اللهم حبب بینہما۔ اے اللہ اس نکاح کے جانبین کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت پیدا کر دی۔ اللهم فاصل بینہما، اے اللہ ان کے مزاجوں میں موافقت پیدا کر دی۔ اللهم اجعلہما مسلمین لک ومن ذریتہما امة مسلمة لک۔ پروردگار ان دونوں کو بھی اپنا فرما بردار بندی بنائے رکھ، اور ان کی اولاد پہ شریف فرما بردار بندیاں اٹھائی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ پر اصل میں ایک جذبہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اگر کسی نے خیر کیا ہو، بھلائی کی ہو، احسان کیا ہو، کسی تکلیف سے اس کو بچایا ہو، چھٹکارا دلایا ہو، تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے قلب کی گہرائی سے۔ اب اسے ہم جذبہ تشکر کہیں گے، جذبہ امتنان کہیں گے، یہ قلب کی گہرائی سے ابھرتا ہے اور پھر زبان پر بھی آتا ہے۔ آپ کا شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت،
اگر فطرت صحیح ہے تو شکر لازمن ہوگا، اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت مسخ ہو چکی۔ آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ تو حیوانات تک کے اندر، آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھیے، کوئی بکری ہو، کوئی اور ہو، کوئی گائے ہو، کیسا ہو، ادا ہوا ہے، وہ تو ادھر ادھر دوڑ کر اپنی پیاس پول نہیں کر سکتا۔ بالٹی کا میں پانی رکھ دیجیے، وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا، وہ جانور تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے۔ اسی معنی میں ادھی بات یہ ہے، عین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور عین کہتے ہیں چشمے کو۔ عرب کہتے تھے عین شکرا، وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود ابل رہا ہو، نکل رہا ہو، نیچے سے زمین سے ابلتا، عین شکرا۔ اور دابت شکور کہتے تھے ایسے حیوان کو، آپ جہاں کو گائے ہے، بھینس سے بنی ہوئی ہے، آپ اس کی ٹہل سیوا کر رہے ہیں، اچھی خوراک دے رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں، نہلاتے بھی ہیں گائے بھینس کو، تو پھر اس کا ظہور اس کے بدن پر ہونا چاہیے، اس پہ فربہی آنی چاہیے، تو اس کو کہیں گے دابت شکور۔ یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے، جو خیر ہو رہا ہے، اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو یہ فطرت کی طرح ایک خاصیت کے علاوہ، ایک پرانی کہانی آپ نے بھی بچپن میں پڑھی ہوگی، ایک غلام کہیں بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے، اور اس کو شدید تکلیف سے اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چما ہوا، ظاہر بات ہے شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو۔ اس غلام نے اس کا کانٹا نکال کے اس شیر نے صرف اسے سونگھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا، اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریک دور میں کہ بھاگا ہوا غلام جو پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پھڑواتے تھے اس کو، ان کے جو بڑے وہ ہوتے تھے، تو یہ اسٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے، اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا، اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا تاکہ وہ اس کو بموڑے اور ختم کر۔ تو اس نوجوان کو، اس غلام کو بھی پھینکا گیا۔ اس کے بعد جو شیر کا پنجرا کھولا تو شیر آیا، اس نے سورا اور اس کو چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ گیا۔ تو خیرا معلومہ یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا اس غلام نے، جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا، چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں۔ پر یہ شے سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت۔ یہاں تک فرمایا حضور نے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ یہ شکر ایسی شے ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے، وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ فطرت مسخ ہو چکی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابھرا ہی نہیں، معلوم فطرت کے سوتے خشک ہو چکے۔ وہ کنواں جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خشک ہو چکے، پانی کہاں رہے گا اس پہ؟ تو خالی کنواں ہے۔ تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے، اور تمہارے اندر وہ جو جذبہ تشکر موجود نہیں ہے، تو گویا کہ فطرت کے سودے خشک ہو چکے۔ اب اصل بات کیا ہے اس فطرت کے بعد؟ اصل منعم کو پہچاننا۔ اب دیکھیے، اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو۔ بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے، میری ضروریات پوری کرنے والے، میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین ہیں۔ اس سے آگے کا اسے بھی پتہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، لہذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کی ذات کے ساتھ مرتقی ہو جاتا۔ اس سے ذرا آگے بڑھا، معلوم نہیں میرا کنبہ ہے، میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے فلاں ہیں، میرے میں قبیلے کے لوگ ہیں، میری قوم ہے، میرا وطن ہے، یہ سب طرح حقیقت میرے محافظ بھی ہے، میرے مددگار بھی ہے، اور وہ میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ جذبہ تشکر اب پھیل رہا ہے والدین سے، اپنے خاندان، قبیلے، قوم۔ اس کے بعد محسوس ہوتا ہے یہ سائنس کی انتہا ہے کہ یہ سارے عناصر فطرت مجھے پال رہے ہیں۔ سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلیں کیسے پکے؟ سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ ہوا، یہ بادل کیسے اٹھے؟ تو آپ سمندروں سے بخارات، ہوائیں نہ چلیں تو یہ کیسے جو ہے بادل یہاں تک آئے اور بارش برسے اور پھر میرے لیے گندم جو ہے وہ پیدا ہو؟ یہ تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی شے جو ہے، یہ سائنس کا یوں سمجھ لیے کمال ہے، سب سے بڑی شے سورج ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اسی سے سپلنٹر ایک علیحدہ ہوا، اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا، واللہ عالم، یہ علیحدہ بحث ہے، یہ کاسمولوجی کی بحث ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتکز ہوتا ہے
یہ تمام مظاہر فطرت کے۔ اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے، وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی۔ سورہ انعام میں ذکر ہے، انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا، وہ بڑا روشن تھا، بہت بڑا تھا، اچھا یہ رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا نہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی۔ پھر دیکھا ہے سورج کو، ہاں اکبر دو ربی فلما افلت، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ چھلانگ لگائی انہوں نے، کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا، حنیفاً یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں۔ یہ ہے عقی کی آخری چھلانگ۔ سورج بھی ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے، کسی اور نے اس کا نظام بنایا، اس کی حیثیت تو صحیح نہیں۔ اس پوری کائنات کی وسعت اور پہنائی میں یہ جو خورشید منور ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذرے کے معنی پوری کائنات کی بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز، اور ہر گیلیکسیز میں بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز۔ اندازہ تو کیجئے اس کی وسعت کا کوئی تصور ممکن ہے؟ انسان کو چکر آتا ہے۔ یہ تمام جو ہے اعداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایسٹرونومی میں، چکر آتا ہے۔ سورج کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں ایک ہستی ہے کہ جس نے ان سب کو جکڑا ہوا ہے، جس کے نظام میں، جس کے قانون کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں کہ حسبان، یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور حساب کسی نے معین کیا۔ یہ ہے در حقیقت عقل کا کام، یعنی فطرت کی سلامتی جذبہ تشکر ہے۔ شکر کس کا؟ سب سے بڑی بات اللہ کا شکر۔ ایک بات اور نوٹ کر دیجئے، یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار۔ دیکھیے شکر، آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی، آپ کی فطرت کا تقاضا نمبر ایک یہ کہ اس کا شکریہ ادا کریں، نمبر دو یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں۔ تو میں اس کو بتلا، الجزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ سوائے بدلی بھلائی کی اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو، والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے اس کسی درجے میں جو انہوں نے بچپن میں پالا پوسا تھا، کسی درجے میں آپ اس کا جب آپ اس کا بدلہ دے سکتے۔ بڑھاپے میں یہ ہے کہ انہیں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک نہ کہا جائے، انہیں جھڑکا نہ جائے، کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ ہاں ناک بات میں ان کی بات نہیں مانتی، شرک پہ مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا ان کے حکم کو، لیکن باقی یہ اور چیزوں کے اندر مانتا۔ تو یہ سارا معاملہ یہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اسے بدلہ دے دیا، اور جو بھی ہے، لیکن جہاں کہیں ایسی ہستی کا شکر ہے کہ جسے آپ کو بدلہ دے نہیں سکتے، سورج کو کیا بدلہ دے، وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈل جاتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سورج کے سامنے، دنڈوت کر رہے، سجدہ کر رہے، یہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ یہ وہی جذبہ تشکر ہے۔ اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام چل رہا ہے، میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کے ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا، یعنی جیسے کہ میں مثال بارہا دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے، تو پہلے کمند کو آپ پھینکیں گے اونچا، آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے۔ اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند قریب ہی جا کے اٹک گئی، تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہیں تک چڑھ سکتے ہیں، تو اس سے آگے تو نہیں جا سکتے۔ تو کمند کو پہنچانا ہے پہلے اونچائی تک۔ اب دیکھیے اس کو اقبال نے کہا ہے، یزداں و کمند آور اے ہمت مردانہ، تمہاری کمند یزداں کے ساتھ جا کر جڑے، اللہ کو پہچانو۔ تمہاری عقل کا جو ہے در حقیقت امتحان یہ ہے کہ اصل منعم حقیقی، اصل محسن حقیقی، اس کے انعامات، اس کے احسانات، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی،
ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے، کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں۔ اور یہاں اس رکوع کے اعتبار سے اس کے جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ اب آ رہا ہے۔ وَإِذْ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، گویا کہ حکمت کا تقاضا یہ کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے، اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ ضرورت سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، احتیاج ہے ہی نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا من یشکر فانما یشکر لنفسی، لنفسی سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ منسلک اور ملحق ہو گیا ہے، اب آپ کی شخصیت کا ترفع ہوگا، شخصیت ابھرے گی، شخصیت اپجے گی، شخصیت کی ترقی ہوگی، شخصیت میں ترفع پیدا ہوگا، بلندی آئے گی، تعمیر سیرت جسے کہتے ہیں، جسے اقبال تعمیر خود ہی کہتا ہے۔ صحیح معنی میں واقعتاً آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا۔ وہ انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم۔ فطرت سلیمہ جذبہ تشکر موجود ہو، عقل سلیم اصل محسن کو پہچان لے، اصل منعم کو پہچان لے، اور یہ منسلک ہو جائے پھر جذبہ تشکر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، تو اس کا بھلا تمہیں کو پہنچے گا، تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی، تمہاری خودی جو ہے وہ پختہ ہوگی، مضبوط ہوگی، تمہاری اپنی سیرت و کردار جو ہے اس کی نشو و نما ہوگی۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تو غنی ہے اور حمید۔ أشهد أن محمدا رسول الله